اس بار ہماری واک ہر ایک چیزیں چینج ہوں گی. ہم اس سال کو ہم نے خداوند یسوع مسیح کے نام سے شروع کیا ہے. اور پچھلے دنوں میں آپ نے کلام میں سنا ہے کہ یہ ہمارا سال ہے, کیونکہ یہ ہمارے خداوند کا سال ہے 2026. اس وجہ سے یہ ہمارا سال ہے کیونکہ ہم اپنے خدا کی شبیہ پر ہیں. ہاللیلویا. کلام میں لکھا ہے کہ زور آور چھین لیتے ہیں. یہ زور آوروں کا سال ہے, یہ چھیننے والوں کا سال ہے. میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر باہر گلی میں چول بانٹے جا رہے ہوں, چاول بانٹے جا رہے ہوں, تو جو سب سے تیز بچہ ہے وہ جا کے پہلے چاول لے کر آ کے کھا کے دوسری بار بھی لے کر آ جائے گا, اور جو تیز نہیں ہے وہ شاید پہلی میں ہی اٹکا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. تو کون سی چیز ہے جو ایک بچے کو سیر کر دیتی ہے, آسودہ کر دیتی ہے, اور کون سی چیز ہے جو ایک بچہ جو ہے وہ ابھی انتظار ہی کر رہا ہے؟ وہ اس کی تیزی ہے, وہ اس کی زور آوری ہے. ہاللیلویا. اور خدا نے آپ میں سے ہر ایک میں وہ کانٹینٹ رکھا ہوا ہے, وہ پاور, وہ انرجی, وہ اسٹرینتھ رکھی ہوئی ہے کہ آپ جائیں اور اپنی چیزوں کو حاصل کرنے والے ہوں. ہاللیلویا. اور اس کے لیے کچھ بھی درکار ہے, اور خدا نے ہمیں سینس دی ہوئی ہے کہ ہم چیزوں کے حل نکال سکیں. اور آپ کو پتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ صرف یہ کرنے والے نہ بنے کہ خداوند یہ بھی مک گیا, یہ بھی دے دے, یہ بھی کر دے, یہ بھی کر دے. نہیں, خداوند نے ہمیں سینس دی ہوئی ہے. آمین. خداوند نے ہمیں سینس دی ہوئی ہے, ہاتھ دیے ہوئے ہیں, مائنڈ دیا ہوا ہے, پرابلم سالونگ ہمیں دی ہوئی ہے, ہم تاکہ جائیں اور دنیا کی پرابلم سالو کریں. بزنس کا دوسرا مطلب جو ہے وہ پرابلم سالو کرنا ہے. کاروبار کا دوسرا نام جو ہے وہ پرابلم سالو کرنا ہے. جس کو بھی کوئی پرابلم آ رہی ہے آپ جا کے سالو کر رہے ہو تو پیسے آ رہے ہیں. ویری سمپل. ہاللیلویا. تو خداوند نے ہمیں پرابلم سالو کرنے والا بنایا. جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے کسی نہ کسی کے لیے وہ پرابلم ہے, لیکن خدا نے آپ کو وہ بخشا ہوا, لیکن وہ کسی دوسرے کے لیے پرابلم ہے, لیکن خدا نے آپ کو سولوشن بنایا ہوا ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کیسے بڑھنا ہے آگے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن خداوند اس سال میں آپ کو وہ گریس دے گا جو آپ کو بڑھنے کے لیے چاہیے ہوگا. وہ عقل, وہ دانائی دے گا کہ وہ بھیجے گا کہ جاؤ اور یہ کرو, یہ کر کے آؤ. شاید وہ بچہ جو بار بار چاول لے کر آ جاتا ہے اس نے سوچا ہے کہ اتنی بھیڑ لگی ہے, اتنے بچے ہیں, میں کیا کروں. اس نے سوچا کہ سارے بچے اتنے زیادہ کھڑے ہوئے ہیں, میں کون سی ایسا کام کروں کہ میں اس چاول دینے والے کے اور نزدیک ہو جاؤں تاکہ میری پلیٹ جو ہے وہ اس کی پرات کے قریب پہنچ سکے. آمین. تو اس نے سوچا کہ جو چاول بانٹنے والا ہے وہ سیڑھی کے اوپر کھڑا ہے, تو اس نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ جا کے سیڑھی کے اوپر کھڑا ہو جاؤں اور میری پلیٹ جو ہے وہ اس کے قریب ہو جائے گی. اور باقی سوچ نہیں رہے, باقی دور سے ایسے ایسے کر رہے ہیں, اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی باری کا انتظار کریں گے یا چھین لیوانے ہوں گے یسوع مسیح کے نام سے. میں نے کہا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی باریوں کا انتظار کرنے والے یا چھین لینے والے ہوں گے یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. کلام بتاتا ہے کہ زور آور جو ہیں وہ چھین لیتے ہیں. بادشاہی پر بہت زور چلتا آیا لیکن زور آور چھین لیتے ہیں. اس لیے اب دنیا کو دیکھیں تو یسوع مسیح نے کہا تھا کلام میں کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو نور کے فرزند ہیں یہ بڑے ٹلے ماٹھے ہیں. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے.
खुदावन कहता है कि मेरे लोग बड़े टिल्ले माठे हैं, और जो दुनिया के लोग हैं वो बड़े शातिर हैं, तेज हैं, होशियार हैं दुनियावी मामलात में। इसलिए खुदावन ने कहा कि ऐसे करो कि होशियार बनो, तेज बनो। आमीन। जो गैर ईमानदार है वो हल निकालेगा, अच्छा मुझे क्या करना है, लेकिन ईमानदार यही सोचता रहेगा कि खुदावन की तरफ से कोई आस उम्मीद आए तो फिर आगे बढ़ेंगे। आप मेरे साथ हो। लेकिन खुदा चाहता है कि हम जो है अपने आप को जानने और परखें और जाल डालें और मछलियां हासिल करें। हालेलुया। लेकिन वो तारीकी जो हमेशा से शैतान की मैनिपुलेशन के बाद हमारे माइंड में रही है, वो आज दूर हो गई यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा है दूर हो गई यीशु मसीह के नाम से। इस ईयर में दूर हो गई यीशु मसीह के नाम से। आप सफर नहीं करेंगे। खुदावंद आपको वो जहानत देगा, वो अक्ल देगा जो आम लोगों से ज्यादा होगी यीशु के नाम से, क्योंकि आप नूर हैं, आप चमकेंगे यीशु के नाम से। आपको चमकने, आपको दुनिया से फर्क नजर आना। आप वो इमारत है जो चट्टान पर बनाए गए हो, आपको दुनिया से फर्क होना। अगर आज महंगाई आ जाए, इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो जाए, तो कलाम में तो लिखा हुआ है कि आपके घर जो है वो सलामत रहेंगे जो चट्टान पर बने हुए हैं। ऐसा ही है। लेकिन वो कैसे होंगे? खुदावंद आपको हिकमत देगा, दनाई देगा। कलाम में देखें तो लिखा हुआ है कि सारे मुल्क में काल था और इजहाक ने जो है वो खेती बाड़ी की और खुदा ने उसे 100% दिया। जब सब लोग डर रहे हैं कि काल है, कुछ भी नहीं होगा, तब खुदावन इजहाक को कह रहा है कि तू ये कर, और उसने किया और उसको 100% मिला। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है क्योंकि आप खुदावन के लोग हैं। आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे आप कामयाब होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस साल का मैनिफेस्टो ये है, खुदावन कहता है जाओ हाथ लगाओ। हालेलुया। खुदावन कहता है कि जाओ हाथ लगाओ, करो, डू इट, जस्ट डू इट। हालेलुया। आपने दुनिया की एक बड़ी कंपनी देखी है, नाइकी। नाइकी एक टाइम थी बहुत जो है वो खसारे में थी और बिल्कुल माइनस में, डेड होने वाली थी। लेकिन उनके जो फाउंडर्स हैं, उन्होंने जब वो डेड हो रहे थे और उन्होंने उसको खत्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी चीज़ों को बढ़ाया और उन्होंने उसका मैनिफेस्टो जो है वो चेंज किया। और उन्होंने उसका मैनिफेस्टो ये रखा कि जस्ट डू इट। हालेलुया। उन्होंने ये मैनिफेस्टो रखा इसका कि जस्ट डू इट। अपना काम आप करो, जस्ट डू इट। हालेलुया। आप अपना काम करोगे, खुदावन उसमें बरकत को डालेगा। हालेलुया। लेकिन आज हमारा ये पैगाम नहीं है, आज हमारा पैगाम फर्क है। लेकिन खुदा का रूह ये हम सबको इस वक्त में बताना चाह रहा है, और इस कलाम की किसी न किसी को जरूरत है जो खुदा पूरी करेगा। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये वाली ताली। मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील, उसका 28वां बाब, यानी कि आखिरी बाब। और उसकी 29वीं और 20वीं आयत। मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत। मेरे पीछे पढ़ें, 18वीं से पढ़ेंगे हम।
यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हाँ, हालेलुया। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल को उसके नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। फिर से मसीह के लिए तालियां बजाएं। आपकी तालियां बजाना, आपकी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप हेवन में रहने वाले हैं। हालेलुया। आप आसमानी हैं, आपकी ताकत कम नहीं पड़ेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं कलीसिया, ये साल आपका है, इख्तियार रखने का साल, डोमिनियन रखने का साल। बेशक शैतान आपके ज़हन में कुछ भी कहे या उसने कुछ भी पहले से बांधा हुआ है, मैं यकीन नहीं रखता उस बंधन पर जो बंधा हुआ है, बल्कि मैं खुदावन की आवाज़ पर यकीन रखता हूं कि उसकी आवाज़ बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया। उसका मसा जो है वो जुओं को तोड़ देता है। हालेलुया। आज एक स्पेशल मैसेज जो है वो होली स्पिरिट इस कलीसिया को देना चाहता है। आप रेडी हैं उस मैसेज के लिए? और याद रखें कि जब आपको खुदावन ने इस कलीसिया में जोड़ा है, तो ये इंसानों ने नहीं जोड़ा, ये खुदावन ने जोड़ा। आमीन। और इस पुलपिट से जो कुछ बोला जाएगा वो आपके लिए होगा। आमीन। आपका ईमान है, इस पुलपिट से जो कुछ बोला जा रहा है वो स्पेशल आपके लिए है, और खुदावन चुनकर खाना बनाता है कि ये मेरी इस कलीसिया के लिए है जो G8 में है, इधर मौजूद है। आमीन। और आप इत्तेफाक से नहीं जुड़े हुए, बल्कि खुदावन ने आपको जोड़ा है, और इस साल में खुदावन आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। ये बढ़ने का साल है। अपने साथ वाले से बोलो कि ये बढ़ने का साल है। मैं बढ़ूंगा, मैं तरक्की करूंगा, मैं तामीर करूंगा, मैं बड़े बड़े काम करूंगा, मैं बड़े बड़े काम करूंगा जो मसीह ने मेरे वास्ते रखे हैं। कोई चीज मुझे बंद नहीं रख सकती, कोई चीज मुझे कैद नहीं कर सकती। मैं बढ़ूंगा और बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया। लिखा है कि यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और उन्हें कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आपका बाप जो है वो आपसे बातें कर रहा है और आपको कह रहा है कि सारी जमीन की हर एक चीज का इख्तियार मेरे पास है। आमीन। खुदावंद कह रहा है कि सारा इख्तियार मेरे पास है, तो इसका मतलब है कि शैतान के पास कितना हुआ? हालेलुया। प्रॉब्लम्स का कितना इख्तियार हुआ, चीजों का कितना इख्तियार हुआ, लोगों का कितना इख्तियार हुआ, जब सारा इख्तियार मसीह के पास है, कोई इख्तियार नहीं है। हालेलुया। इसलिए दूसरी चीजों को इख्तियार देना बंद करें, किसी भी चीज को इख्तियार देना बंद करें। सारा इख्तियार आपके खुदावन के पास है। हालेलुया। और जब खुदावन के पास इख्तियार है, तो जब आप उसके साथ जुड़े हैं, तो आपकी जिंदगी जो है वो इख्तियार वाली होती जाएगी, और उस चीज को जो दुनिया की है, तारीकी की है, जो हमें इरिटेट करती है, जो चुभती है, हमें उसे जाना होगा, क्योंकि आपका इख्तियार उस पर कामिल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ
اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. ہاللیلویا. اگر آپ بائبل کی تعلیم کو اور بائبل کے سسٹم کو، خدا کے سسٹم کو دیکھیں تو خدا کے سسٹم میں جو ہے وہ شاگردیت ہے. خدا کے سسٹم میں پاسٹر اور کلیسیا تو ہے ہی، لیکن پاسٹر اور کلیسیا کا جو ریلیشن شپ ہے وہ استاد اور شاگرد کا ہے. آمین. وہ بھائی بہن کا تو ایک سسٹم میں ہے، لیکن روحانی طور پر جو ہے خداوند اسے شاگردیت دیکھتا. وہ صرف ایک چرچ کا پاسٹر اور ممبر کا تعلق نہیں ہے. یہ جی یہ ممبر ہے، یہ جی ہمارا پاسٹر ہے، اچھی بات ہے. لیکن خداوند نے جو اس کو نام دیا ہے، جو اس کو طریقہ، جو سسٹم بتایا، آج ہولی اسپرٹ وہ ہم پہ ریویل کرے گا. آپ ریڈی ہیں؟ آپ ریڈی ہیں؟ خداوند نے کبھی ایسے نہیں کہا کہ ایک پاسٹر ہے اور اس کے ممبرز ہیں، بلکہ خدا نے شاگردیت کا نام دیا. یسوع مسیح کے شاگرد تھے، یسوع مسیح کے 12 ممبرز نہیں تھے. آمین. یسوع مسیح انہیں اپنے دوست کہتا تھا، یسوع مسیح ان سے پیار کرتا تھا، لیکن یسوع مسیح ان کو اپنے شاگرد بولتا تھا. آپ کو کلام میں ہر جگہ شاگرد 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 نظر آئیں گے. کہیں نہیں لکھا گیا کہ یسوع مسیح کا ایک دوست ادھر گیا اور یسوع مسیح کے 12 دوست، یا یسوع مسیح کے بھائی، اور یہ ہر جگہ پہ آپ کو شاگرد نظر آئے گا. ہاللیلویا. یہ شاگردیت جو ہے یہ ایک روحانی بونڈ ہے. شاگردیت جو ہے وہ ایک روحانی اکٹھ ہے جو ہر ایک دوسرے رشتے سے جو آپ جسم میں سوچ سکتے ہو اس سے بڑھ کر ہے. ہاللیلویا. آپ کسی بھی ریلیشن شپ کو دنیا میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو روحانی شاگردیت ہے یہ سب سے بہترین ریلیشن شپ ہے جو کسی کے ساتھ رکھ سکتا ہے. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ تمہاری پیدا کرنے والی ماں اور باپ تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن میں تمہیں نہ چھوڑوں گا. ہاللیلویا. خداوند ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا. ہاللیلویا. خداوند ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا. اور میں آپ کو بتاؤں آپ کا پاسٹر بھی آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا. لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ چلیں گے یا نہیں، کیونکہ خداوند نے پاسٹر کو ہمیشہ اسی چیز کے لیے بلایا ہے کہ وہ بھیڑوں کی فکر کرے، بھیڑوں کے ساتھ رہے اور بھیڑ خانہ میں ان کی چوپانی کرے. اس لیے خدا نے جو ریلیشن شپ قائم کیا ہے بڑھنے کا، جب اس نے کہا کہ جاؤ بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، اور سیم چیز جو ہے خداوند یسوع مسیح جب آئے انہوں نے بھی سیم کہنا شروع کیا کہ جاؤ اور سب قوموں میں انجیل کی منادی کرو، شاگرد بناؤ، انہوں نے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. آپ اگر دیکھیں تو پیدائش پہلے باب کی 26 آیت میں اور اس آیت میں یہ بالکل سیم ہے روحانی طور پر. ہاللیلویا. جب خداوند انہیں بھیج رہا ہے کہ جاؤ ساری دنیا میں، اور پیدائش میں خداوند کہہ رہا ہے کہ جاؤ اور ساری دنیا میں جو ہے وہ باغبانی کرو، پھل لاؤ، اختیار رکھو ہر ایک چیز پر جو زمین کے اوپر کی ہے، زمین کے نیچے کی ہے، جو ہوا کی ہے،
اور ادھر بھی خداوند کہہ رہا ہے کہ ساری زمین میں، ساری خلقت میں جاؤ اور منادی کرو، کیونکہ خداوند کا راج، خداوند کی بادشاہت جو ہے وہ جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے. ہاللیلویا. اس لیے خداوند کی جو بادشاہت ہے وہ جسم کے اوپر نہیں ہے کہ ہمارے قبیلے میں اتنے لوگ ہیں، ہمارے خاندان میں اتنے لوگ ہیں، ہمارے مذہب کے اتنے لوگ ہیں، یا ہمارے شہر کے اتنے لوگ ہیں. نہیں، خداوند کو مذہب سے کوئی لینا دینا. خداوند کو میں آپ کو بتاؤں، کرسچینٹی سے، مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. خداوند کی بادشاہت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے. خداوند کی بادشاہت روحانی ہے. آمین. کرسچن بہت ہیں اس کالونی میں، کرسچن بہت ہیں، لیکن کیا فائدہ ہے اتنے زیادہ کرسچنز کا کہ وہ اپنے ساتھ والے گھر کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تو اس لیے جو بادشاہت ہے وہ روحانی ہے. آمین. شاید بھائی بہن ایک دوسرے کے لیے، یا بھائی یا ایک گھر میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند نہ ہو، لیکن خدا کی بادشاہت جو ہے وہ روحانی ہے. آمین. اسے ہم کلیسیا کا نام دیتے ہیں. اور آج جو ہولی اسپرٹ ہمیں خاص طور پر ایک چیز سکھانے والا ہے وہ بہت عام ہے. کلیسیا، آپ میرے ساتھ ہیں، اور وہ شاگردیت کی ہے. خداوند کی بادشاہت میں شاگردیت ہے. پھر سے میں بتا رہا ہوں، خداوند کی بادشاہت میں شاگردیت ہے. خداوند کی بادشاہت میں شاگرد ہونا ہے اور شاگرد بنانا ہے. ہاللیلویا. خدا کا جو طریقہ ہے چلنے کا وہ شاگرد ہونا ہے اور پھر شاگرد بنانا ہے. یہ طریقہ ہے. یہ نہیں کہ اسی پہلے جی اس چرچ جانے سے اس کلیسیا دے ممبر سا ہون، اسی اس کلیسیا دے ممبر ہاں، ہون اسی اس کلیسیا دے ممبر ہاں. نہیں، آپ کا روحانی باپ کون ہے؟ ہاللیلویا. آپ کا روحانی چرواہا کون ہے؟ آپ کا استاد کون ہے؟ یا آپ کس کے شاگرد ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کلیسیا، ہم یسوع مسیح کے ساتھ کیسے جڑتے ہیں؟ شاگردیت سے. یسوع مسیح نے ان 12 شاگردوں پر ہاتھ رکھا. ان 12 نے آگے بہت سارے اپنے اپنے شاگردوں پر ہاتھ رکھا، اور وہ ہاتھ جو رکھا ہوا ہے وہ ہم تک پہنچا. اور آج آپ پر کون ہاتھ رکھ رہا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے آپ پر ہاتھ رکھا ہے یا نہیں ہے. آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ آج آپ پر کون ہاتھ رکھ رہا ہے، یا آپ نے کس بندے کے سپرد خود کو کیا ہے کہ مجھ پہ ہاتھ رکھو، تاکہ میں اس لینیج میں، اس نسب نامے میں میں شریک ہو جاؤں جو مسیح کا ہاتھ رکھا ہوا آگے 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 شاگردیت میں بڑھا ہے. ہاللیلویا. مسیح نے ہاتھ رکھے، اپنے لوگوں کو چنا، انہوں نے آگے ہاتھ رکھے، اور وہ ہاتھ ہم تک پہنچے ہیں ابھی. اس لیے کلیسیا میں، خداوند کے سسٹم میں، پاسٹر صاحب بعد میں ہے، پہلے شاگرد ہونا. آمین. یسوع مسیح نے جب اپنے 12 شاگردوں کو بلایا اور اکٹھا کیا اور انہیں بھیجا، اور انہیں یہ نہیں کہا کہ تم میں سے ایک پاسٹر ہے، یا میں پاسٹر ہوں، یا یہ پاسٹر. نہیں، سب سے جو بیسک سسٹم ہے کلام کا وہ شاگردیت ہے. ہاللیلویا. وہ پاسٹر بھی نہیں ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس چیز کو. سب سے بیسک جو سسٹم ہے، جو خدا کا سسٹم ہے، جو خدا کی بادشاہت ہے، وہ پاسٹر اور ممبر نہیں ہے. اس سے پہلے وہ شاگرد ہونے کا ہے کہ کون کس کا شاگرد ہے. ہاللیلویا. کون کس کا شاگرد ہے، کس نے کس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، کون کس کے گریس کے انڈر ہے، کون کس کے ہاتھ کے انڈر ہے، کون جو ہے وہ کس سے قوت پا رہا ہے، کون کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
हालेलुया। اور آپ جس کے ساتھ جڑے ہوں گے اس کا گریس جو ہے وہ آپ کے اوپر ہوگا. اور کلیسیا میں آپ کو بتاؤں کہ خداوند نے ہر ایک شخص کو شاگرد ہونے کے لیے بلایا گیا. اور شیطان کبھی آپ کو آپ کے ذہن میں جھوٹ نہ ڈالنے پائے اور نہ آپ کو مینیپولیٹ کرنے پائے کہ آپ کہیں کہ میں ڈائریکٹ خدا سے لے لوں گا. نہیں، اگر ڈائریکٹ خدا سے لینا ہے تو خدا یہ سسٹم نہ بناتا شاگردیت کا. آمین. پھر خدا یہ سسٹم نہ بناتا. خداوند یہ کہتا کہ ہر کوئی خداوند کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے اور شاگردیت کا کوئی کانسیپٹ نہ ہوتا. لیکن خداوند نے یہ جو شاگردیت کا کانسیپٹ بنایا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ انسان دوسرے انسان کے سامنے خود کو پیش کرے، خود کو سرنگو کرے، اس کی استادیت کو مانے، اس کے فضل کو مانے، اس کے فضل کے اس کی چھتری کے نیچے سیکھے اور اس کے بعد وہ دوسروں کو اپنی چھتری کے نیچے لائے. ہاللیلویا. آپ اگر اپنے خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں تو اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی کسی کی چھتری کے ساتھ اٹیچ ہونے کی. آمین. ایک جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کو نے دیکھا کہ یہ جو یوحنا ہے اس کو خدا نے بھیجا ہے اور یہ بپتسمہ دے رہا ہے، تو یسوع مسیح نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں تو خدا کا بیٹا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، میں کیوں اس سے جا کے بپتسمہ لوں. اور یسوع مسیح اس کے پاس گئے اور یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے بھی بپتسمہ دے. یسوع شامل ہونا چاہ رہا ہے اس لینیج میں جو نبیوں کی چیزیں چلتی آ رہی ہیں، اس میں اپنے آپ کو پیوست کر رہا ہے، وہ اس سے باہر نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ کو اٹیچ کر رہا ہے اس گراؤنڈ میں جو خدا نے مقرر کیا. ہاللیلویا. اس لیے کلیسیا میں آپ کو بتاؤں، آپ میں سے ہر ایک کے لیے خداوند نے کوئی نہ کوئی شخص رکھا ہے جس کی آپ شاگردیت میں ہو، جس کے آپ فضل کے نیچے ہوں. آمین. پاسٹر اور بوا جی اور بھائی والا کنسپٹ یہاں پر نہیں ہے. مون بھائی، باجی صاحبہ، یہ پیچھے ہے. ہاللیلویا. خداوند نے جو ہے وہ شاگرد ہونے کے لیے بلایا. کلام میں لکھا ہوا ہے، دھیان سے سنیں، کہ جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا. تو اگر آپ بھائی مون یا باجی سہما کریں گے تو بھائی والا ہی اجر پائیں گے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ آپ کو بھائی والا اجر ملے گا. جیسا آپ کا دوسرا بھائی ہے ویسا یہ بھی بھائی ہو جائے گا. اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، یہ بھی دے دے گا. ہاللیلویا. وہ آپ پہ غصہ کرتا ہے، یہ بھی غصہ کرتا ہے. لیکن جس نیت، جس روح سے جو آپ کسی کو بولتے ہو وہی برکت آپ کے اوپر آتی ہے. ہاللیلویا. اگر آپ اس کو پاسٹر کہہ رہے ہو، پاسٹر کہہ کے بلا رہے ہو، وہی برکت آپ پہ آئے گی. یسوع مسیح کو وہ استاد کہہ کے بلاتے ہیں، کرسٹس کہہ کے بلاتے ہیں. جو کچھ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یسوع، وہ استاد کہتے ہیں اس کو. ہاللیلویا. وہ استاد کہنے سے ہمیشہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہم اس کے شاگرد ہیں اور یہ ہمارا استاد ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہمیں بڑھاتا ہے آگے. ہاللیلویا. تو جس کو آپ جس نام سے جانیں گے وہ برکت کو آپ اس کا اجر، کلام میں لکھا ہے، نبی کے نام سے جو کسی نبی کو قبول کرتا ہے وہ اس کا اجر پائے گا. اگر آپ کسی نبی کو نبی کے نام سے بلا رہے ہیں کہ پروفٹ یہ والا، اور اسے یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا یہ والا بندہ، بلکہ اس کے نام سے کہلا رہے ہیں، تو آپ اس کا اجر پا رہے ہیں. ہاللیلویا. اس کے نام سے، اس کے ٹائٹل سے جاننے کا مطلب ہے کہ آپ خدا کی کالنگ کو جو اس کے اوپر ہے آپ تسلیم کر رہی ہیں کہ ہاں خدا کا گریس اس پر ہے. آپ مان رہے ہیں کہ ہاں یہ خدا کا نبی ہے.
اب مانے کہ ہاں یہ خدا کا اپوسل ہے، اب مانے کہ یہ خدا کا رسول ہے، اب مانے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، اب مانے کہ یہ خدا کا چرواہا ہے، وہی برکت آپ اپنے اوپر ریسیو کریں گے یسوع کے نام سے. ہاللیلویہ. وہی بلیسنگ آپ اپنے اوپر ریسیو کریں گے. آپ جب انہیں بلا بھی رہے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ آپ بلیس ہوں گے. آپ کسی کو پروفٹ کے نام سے، اپوسل کے نام سے، پاسٹر کے نام سے بلا بھی رہے ہیں تو آپ بلیسڈ ہوں گے، کیونکہ آپ اس کو اس کے نام سے تسلیم کر رہے ہیں. یسوع کے لیے تالیاں بجائیں کلیسیا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. تو یسوع مسیح ایک جگہ اپنے شاگردوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں، لوگ مجھے یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں، آپ مجھے کیا کہتے ہو؟ ہاں، اس سے پہلے شاید وہ بھائی کہتے ہیں یسوع مسیح کو. ہاللیلویہ. اس سے پہلے شاید وہ یہی کہتے ہوں کہ اے یسوع نے تو بلانا ذرا. ہاللیلویہ. یسوع نے پوچھتا ہے، یہ بڑا سیریس کوسچن ہے کلیسیا، یاد رکھیں. اور آج یہ خداوند آپ سے بھی کہہ رہا ہے، یہ بڑا سیریس کوسچن ہے. یسوع مسیح نے بلا کر کہتے ہیں کہ تم مجھے کیا کہتے ہو، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ اور پطرس جو ہے وہ کہتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ بات خون اور گوشت سے نہیں، بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. خدا جو ہے وہ ہم پر ظاہر کرتا ہے جب ہم ڈائریکشن لیتے ہیں اس کی کہ خداوند میں کون ہوں، میں کدھر ہوں، مجھے تو نے کس کے ساتھ جوڑا ہے، میں کیا کروں گا، میرا لنک تو نے کس کے ساتھ رکھا ہے، کس پاسٹر سے تو نے مجھے جوڑا ہوا ہے، کس سے تو نے میری برکت رکھی ہوئی ہے، میرا پانی کدھر سے آئے گا. ہاللیلویہ. میری روٹی کدھر سے آئے گی، میری روحانی غذا کدھر سے پوری ہوگی، میں کس کا شاگرد ہوں. یہ بڑا اہم سوال ہے کہنا. اور شاگرد سے مراد کلیسیا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. یسوع مسیح جھکے اس کے سامنے اور یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ مجھے بپتسمہ دے. اور وہ کہتا ہے کہ خداوند میں تجھے کیسے بپتسمہ دوں، میں تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں. اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ یہ ہونے دے، اس راست بازی کو پورا ہونے دے. آمین. شاگردیت میں آنا کبھی ایسے نہیں ہے کہ بلکہ ہم کم ہو رہے ہیں، بلکہ ہم پیوست ہو رہے ہیں، ہم زیادہ ہی ہو رہے ہیں. ہاللیلویہ. جب ہمارے خداوند نے شاگردیت، جب ہمارے خداوند نے جھکنا پسند جو ہے وہ کیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم جھکنا ناپسند کریں. ہاللیلویہ. اور میں کلیسیا آپ کو بتاؤں کہ خداوند نے ہر ایک شخص کے لیے اس کی غذا کے لیے فراہم کیے ہیں لوگ، پاسبان جو شاگرد ہونے کے لیے. لیکن یہ بڑا ٹھوس پیغام ہے جو آج میں آپ سب کو دے رہا ہوں، اور یہ بہت اہم ہوگا آپ کی ساری زندگی کے لیے. کیونکہ جب ہم کلام پر عمل کرتے ہیں تو اس کا پھل حاصل کرتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. جب کلام پر صحیح طور پر عمل کیا گیا ہے تو اس کا پھل بھی ملا ہے، اس کا پھل زندگیوں میں بھی آیا ہے. اور آج کے کلام کا پھل جو ہے وہ خداوند آپ کو بخشے گا، اور جو خداوند آج کہنا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ پیوستگی کا پھل بھی خداوند آپ کو بخشے گا. ہاللیلویہ. روحانی طور پر یاد رکھیں کہ روحانی عالم میں
دریا ہوتے ہیں اور نہریں ہوتی ہیں. ہاللیلویا. اب میرے ساتھ ہیں. روحانی طور پر دریا اور نہریں ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہمیں لنک ہونا ہوتا. آمین. کلام میں لکھا ہے, اب میرے ساتھ نکالیں زبور پہلا زبور اور دوسری آیت سے لکھا ہوا ہے کہ بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے. پہلی آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر, یہ اس آدمی کی بات ہو رہی ہے. اور دوسری آیت میں لکھا ہے کہ بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی, اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. آگے لکھا ہے وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا. یہ پانی کی ندیاں جو ہے یہ صرف ایک ندی نہیں ہے, بلکہ خداوند اس میں ایک شخص کو بتا رہا ہے. ہاللیلویا. آپ میرے ساتھ ہو. خداوند اس نے بتا رہا ہے کہ تم ایک درخت ہو, لیکن ایسے درخت ہو جو پانی کی ندی کے پاس لگایا گیا. اور روحانی طور پر یہ جو ندی ہے وہ شخص کو ظاہر کر رہی ہے. آپ زبور میں گاتے ہیں کہ وہ کون سا زبور ہم گاتے ہیں کہ جس میں شہر نو خوش کر دیا, ایک ندی ہے دھاراں جدیاں شہر نو خوش کر دیا. وہ کون سی ندی ہے جو شہر کو خوش کرتی ہیں؟ وہ گریس ہے جو آپ کے لیے خداوند نے رکھا ہوا. میں بتاؤں وہ شخص ہے جو خداوند نے آپ کے واسطے رکھا ہوا. ہاللیلویا. کیونکہ جب ہی آپ دھیمے پڑ جاتے ہیں, جب بھی آپ کے پتے سوکھنا شروع ہوتے ہیں, وہ شخص جو ہے وہ ندی کی طرح جو ہے وہ آپ کو پانی دیتا ہے اور آپ پھر سے ہرے بھرے ہو جاتے ہو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. لکھا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا. پانی کی ندی کے اوپر ہی لگا ہوا ہے وہ. آمین. لکھا ہوا ہے کہ اس کا پتا نہیں مرجھاتا کیونکہ وہ پانی کے اوپر ہی لگا ہوا. یہ ندی کوئی اور چیز نہیں ہے, یہ شخص ہے. ہاللیلویا. کلیسیا میں بتاؤں خداوند نے لوگوں کو رکھا ہے. خداوند نے سسٹم کریٹ کیا ہے شاگردیت کا, تاکہ خداوند شاگردیت میں جو ہے وہ لوگوں کو بڑھائے اور پھلائے اور وہ پھلدار ہوں, اور ان میں سے بیج نکلے اور وہ بیج بویا جائے اور وہ بڑا درخت ہو اور وہ آگے سے پھلدار درخت ہو. اور اس کی بادشاہت کا یہ طریقہ ہے پوری دنیا میں. آمین. خدا کی بادشاہت کا طریقہ شاگردیت ہے اور صرف شاگردیت ہے. شاگردیت میں ہم خدا جو ہے وہ ہمیں ہمارا چرواہا, ہمارا استاد بخشتا ہے, جسے وہ گریس کی طرح, فضل کی طرح ہمیں دیتا ہے کہ یہ میں نے تمہیں بخشا ہے, اس کے ماتحت ہو اور تم برکت پاؤ گے. آمین. اس کے پیچھے چلو تو تم برکت پاؤ گے. یسوع مسیح لوگوں کو بلاتے تھے کہ میرے پیچھے ہو جاؤ, میرے پیچھے ہو لو, فالو می. اور جو کوئی اس کو فالو کرتا تھا وہ اس کے گریس کے انڈر آ جاتا تھا. میرے ساتھ ہیں آپ. جو کوئی خداوند یسوع مسیح کو فالو کرتا تھا وہ اس کے فضل کے نیچے آ جاتا تھا, وہ اس کی پروٹیکشن میں آ جاتا تھا, جسے ہم روحانی بیٹے اور روحانی بیٹیاں بھی کہتے ہیں.
کیونکہ وہ باپ کے انڈر آ جاتی ہیں، اور ان کا گریس جو ہے، پولس رسول ایک جگہ کہتا ہے کہ تم میرے فضل کے نیچے ہو، وہ کہتا ہے کہ تم میرے فضل سے ہو تم. ہاللیلویا. ہم اپنے روحانی استاد، روحانی جو لوگ ہیں، ان کے فضل کو استعمال کرتے ہیں. آمین. ہم ان کے فضل کو استعمال کرتے ہیں. آپ جس فضل سے، جس گریس سے جو ہے وہ دنیا میں جانے جاتے ہو، روحانی عالم میں، آپ روحانی عالم میں اس چرچ کے نام سے جانے جاتے ہو، اس پاسٹر کے نام سے جانے جاتے. اگر شیطان نے آپ پر حملہ کرنا ہے تو اس کو پہلے ہم سے گزرنا پڑے گا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ کیونکہ آپ ہمارا بھیڑ کھانا ہو. اگر شیطان کسی کو چوری کرنے آئے گا، کسی کو ہلاک کرنے آئے گا، تو اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ چرواہے سے گزرنا پڑے گا. اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ جو ہیں وہ اس کلیسیا کے گریس کے انڈر ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ اس لیے ایک بھیڑ ہوتے ہوئے، ایک شاگرد ہوتے ہوئے ہمیں بڑا کانشیس ہونا پڑتا ہے. ہمیں سمجھداری اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس گریس کے، کس شاگردیت کے انڈر ہیں، اور اس کو کلی طور پر ویسے ہی فالو کرنا ہوتا. آپ جانتے ہو یسوع مسیح کے 70 شاگرد تھے. ہاں، کتنے شاگرد تھے؟ یسوع مسیح کے 70 شاگرد تھے. 70 میں سے انہوں نے 12 رسول چنے تھے. 70 میں سے 12 کو انہوں نے رسول کا لقب دیا. ان 12 میں سے 3 جو ہیں وہ اس کے بہت چہیتے تھے، قریب تھے. ان 3 میں سے بھی ایک جو تھا، اس کو خداوند خود کہتا تھا، اس سے میں پیار کرتا ہوں. یہ سارے مجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن اس سے میں پیار کرتا ہوں، جو یوحنا تھا. تو یہ خداوند کی قربت ہے جو وہ اپنے الہی منصوبوں میں بخشتا ہے. لیکن کلیسیا یاد رکھے کہ خداوند نے ہمیں شاگردیت کے لیے بلایا ہے. آمین. اور کسی ریلیشن کے لیے نہیں بلایا، بلکہ شاگردیت میں ماتحت ہونے کے لیے بلایا، تاکہ ہم سیکھیں، ہم جانیں کہ خداوند کا کیا طریقہ ہے. ہم اس شاگردیت میں آگے بڑھیں اور پروان چڑھیں. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ واقعی اپنے آپ کو جب خداوند کے کلام کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو جانیں گے کہ واقعی آپ کے پتے ہرے بھرے رہیں گے یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب کلیسیا میں کام کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو ہم سالوں سے کچھ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، یہ کرو تو یہ فائدہ ہوگا، یہ کرو تو یہ فائدہ ہوگا. لیکن کیونکہ ان کو اس بھید کا نہیں پتا، ان کو ایک راز کا نہیں پتا، تو وہ بھی لائٹ لیتے ہیں. اچھا یہ ایسے کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہوگا، لیکن نہیں ہوتا مجھ سے، یا وہ نہیں کرتے اس کو. میں سمپلی بتاؤں، وہ اس کو فالو نہیں کرتے. لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے، وہ اس کا اجر پائے گا. ہاللیلویا. الیشا کہتا ہے کہ اس نعمان کو کہو کہ ادھر جائے اس دریا میں، اور اس میں 7 گوتے مارے، ٹھیک ہو جائے گا. اور کیونکہ وہ شخص جو کوڑی تھا، اس میں بڑی اکڑ تھی، کیونکہ وہ ایک فوج کا سربراہ تھا. تو وہ کہتا تھا کہ یہ بندہ مجھ سے باہر ملنے بھی نہیں آیا، اور اس نے مجھے اندر سے کہہ دیا کہ جاؤ اس دریا میں 7 گوتے مارو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. مجھے نہیں یہ شفا چاہیے. آپ میرے ساتھ ہو؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں یہ شفا چاہیے کہ یہ بندہ مجھ سے ملنے نہیں آیا. تو اس کا نوکر کہتا ہے کہ سر، آپ کو شفا چاہیے، تو یہ چھوٹا سا کام آپ کے لیے کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ تو اس نے جاتے ہوئے جو ہے وہ اس دریا میں گوتے لگائے، اور اس کا جسم جو ہے وہ بچے کی مانند ہو گیا.
आमीन। हुक्म मानने में जो है वो इतना फायदा है। जो खुदा का बंदा, खुदावंद का दास, खुदावंद का बेटा, जो खुदावंद ने आपके लिए रखा है, वो कुछ भी कह रहा है, वो आपके लिए वर्क करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। लेकिन ये है कि उसको समझना कि ये खुदावंद का बंदा है, ये समझना ये खुदावंद का दास है, ये खुदावंद का नबी है, ये खुदावंद का चरवाहा है, इसने जो कुछ कह दिया है ये वर्क करेगा। आमीन। इसलिए कलीसिया हमें बहुत मोहतात होना है और खुदावंद की उन चैनल्स में आना है जो बरकत के फ्लो वाले चैनल्स हैं। बरकत के मैं बताऊं आपको चैनल्स हैं और वो लोग हैं। बरकत के चैनल्स हैं और वो लोग हैं। खुदावंद ने लोग रखे हैं ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। खुदावंद ने लोग रखे हैं ब्लेस करने के लिए। जो ही आप उन्हें फॉलो करेंगे आपके ऊपर वो ब्लेसिंग आएगी, वो ग्रेस आएगा। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपको कंट्रोल कर सकूं, और ये कोई भी जब कलाम सुनाएगा ये वाला, उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको कंट्रोल कर सके। नहीं, खुदा का ये तरीका है कि वो लोगों के वसीले से लोगों को ब्लेस करता है। आमीन। ये खुदा का तरीका है कि वो लोगों को इस्तेमाल करके लोगों को ब्लेस करता है। वो चाहता है कि लोग जो हैं वो ब्लेसिंग का सबब बने। यीशु मसीह ने लिखा हुआ है कि खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि खुद को खाली किया और खादम की सूरत इख्तियार करी। यीशु मसीह खुद खिदमत कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह खुद खिदमत कर रहा है। यीशु मसीह को कंट्रोल करने का शौक नहीं है, बल्कि यीशु मसीह जो है वो खुद खिदमत करता है। आमीन। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप अगले लेवल्स पर बहुत बड़ी चीजें करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जमीन की इंतहा तक जो है खुदावंद के गवाह और बड़े बड़े काम करें, आपको शागिर्दियत में आना होगा। हालेलुया। अगर आप समझते हैं कि आपको खुदा ने बहुत ग्रेट चीजें करने के लिए बुलाया है, अगर आप समझते हैं कि खुदा ने आपको कॉल किया है बड़ी ग्रेट चीजें करने के लिए, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर आप खुदा की कुर्बत को हासिल करना चाहते हैं उन शागिर्दों की तरह, उन लोगों की तरह, उन रसूलों की तरह, तो उसकी एक प्राइस है। आमीन। उसकी एक प्राइस है जो हमें पे करनी है खुदावंद के साथ लिपटने के लिए। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं। ये ग्रेस है जो फ्लो करता है, और ये खुदा ने तरीका हर जगह रखा हुआ है। हर किसी शख्स को किसी एक शख्स का शागिर्द होना है। आमीन। हर शख्स को किसी एक शख्स का शागिर्द होना है ताकि आप यीशु मसीह के शागिर्द ठहरे। आमीन। ताकि यीशु मसीह के शागिर्द ठहरे, ताकि वो हाथ जो है वो आप पर रखा जाए जो यीशु मसीह से चलता हुआ आ रहा है। उसका ग्रेस आप वंडरफुल देखेंगे अपनी जिंदगी में यीशु के नाम से। हालेलुया। वो एक आम क्रिश्चियन होने से आपको फर्क कर देगा। आम क्रिश्चियन, आम मेंबर, आम मसीही होने से आपको बिल्कुल फर्क कर देगा। हालेलुया। आज जब हम पास्टर्स को देखते हैं तो आप जानते हैं कि पास्टर्स भी किसी के शागिर्द होते हैं। मैं और सायमा भी शागिर्दियत में हैं। अपने प्रॉफिट और अपोस्टल्स के हम शागिर्दियत में हैं। हम उनसे ग्रेस लेते हैं हर रोज। हम उनके छतरी के नीचे जो है वो खुदावंद से ग्रेस लेते हैं, पावर लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, मेंटरशिप लेते हैं। आमीन। हमें पता है कि हम उनके साथ जुड़े रहेंगे तो हम फलदार रहेंगे। हालेलुया। इसलिए कलीसिया बढ़ोतरी का राज आज खुदावंद हमें बता रहा है
کہ بھرنے کے لیے ہمیں اس ندی کو فائنڈ کرنا ہے, اس دریا کو فائنڈ کرنا ہے جس کے اوپر ہمارا درخت لگا ہوا ہے, تاکہ ہمارا پتا کبھی مرجھانے نہ پائے. ہاللویا, تاکہ ہمارا پتا کبھی مرجھانے نہ پائے. اس ندی کو جو ہے وہ اس سال کے شروع میں ہی کیچ کر لیں, تاکہ خداوند کے آپ گریس میں کنیکٹ ہو سکے. میں آپ کو بتاؤں, آپ ڈائریکٹ خدا کی گریس میں کبھی کنیکٹ نہیں ہو سکتے, کیونکہ خدا نے چینلز بنائے ہیں. خدا نے چینلز بنائے ہیں. ایک لینیج آ رہی ہے, ایک وراثت آ رہی ہے. اس وراثت میں ہمیں شریک ہونا ہوگا. ہاللویا, ہمیں اس وراثت میں شریک ہونا ہوگا جو خداوند نے بخشی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, خداوند ایک عجیب کام کرنے جا رہا ہے آپ کی زندگیوں میں. جب آپ ان چیزوں پر, اس گریس کو لے لیتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں جو آج خداوند کلام دے رہا ہے, اس کی ایک اسپیشل ایفیکٹ ہوتے ہیں. ہاللویا, اس کے اسپیشل گریس, اسپیشل انائنٹنگ جو ہے وہ خداوند بخشتا ہے, کیونکہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی جو برکات ہیں وہ ہر فرد کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں, اور وہ اس کی پیاس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ دور سے ہی بس کلام سنتے تھے مسیح کا, کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے 70 شاگردوں میں تھے, کچھ لوگ اس کے 12 میں ہوئے, کچھ لوگ 3 میں ہوئے. یہ ہماری پیاس پہ ڈیپینڈ کرے گا, ہم خداوند کے ساتھ کتنا جو ہے وہ پیوست ہونا چاہتے ہیں. ہاللویا. اور میں آپ کو بتاؤں, اب ہماری پرابلم, ہمارے مسائل سیم نہیں رہیں گے یسوع کے نام سے. ہاللویا. جو یسوع مسیح کے قریب 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 ہوتے جائیں گے, وہ یسوع مسیح جیسے کام کریں گے. وہ اپنی چیزوں تو کیا, وہ دوسروں کو جو ہے وہ شفا دینے والے ہوں گے. ہاللویا. اپنی چیزوں کو بھول کر وہ دوسروں کے لیے لائٹ بننے والے ہوں گے, دوسروں کو شفا دینے والے ہوں گے. آمین. یہ قربت کا, اور خدا نے, میرا ایمان ہے خداوند نے آپ سب کو گریٹ کام کرنے کے لیے بلایا, اس دنیا میں روشنی دینے کے لیے بلایا. بہت سے آپ کو خداوند نے شاگرد بھی بنانے کے لیے بلایا. کلیسیا, آپ میں سے ہر کسی کو خدا نے شاگرد بنانے کے لیے پیدا کیا کہ آپ بھی شاگرد بنائیں. آگے سے اپنے ایریا میں, اپنے سرکل میں, اپنی چیزوں میں خداوند نے آپ کو بلایا کہ آپ روحوں کو جیتیں اور شاگردیت میں لیں, اور ان کو بپتسمہ دیں, اور ان کو کلام سکھائیں جتنا آپ کو پتہ. آپ اپنے استاد سے ان چیزوں کو لیتے رہیں اور دوسرے لوگوں کو شاگردیت میں لے کر ان کو کلام سکھاتے اور ان کو پروان چڑھاتے رہیں. ہاللویا. یہ ایک ٹری ہے خداوند کا, یہ ایک سسٹم ہے خداوند کا. آمین. میرا ایمان ہے کہ اس کلیسیا کو آج سے خداوند جب یہ کہہ رہا ہے تو اس کلیسیا کو خداوند اس چیز کے لیے بلا رہا ہے, اور رائٹ چیزوں کے لیے بلا رہا ہے, کیونکہ شاگردیت رائٹ تعلیم ہے. ہاللویا. جب خداوند یہ کلام اس کلیسیا کو بخش رہا ہے, کلیسیا آج سے جان لو, آج سے دیکھ لو, خداوند نے آپ کو بلایا شاگرد ہونے کے لیے اور شاگرد بنانے کے لیے, تاکہ اس کی بادشاہت وسعت پائے. ہاللویا. اپنی آنکھوں کو بند کریں. اے خداوند, میں تیرا شکر کرتا ہوں اس کلام کے لیے, اور اس کلام کی برکت اور اس کی گہرائی باپ آج تیرے لوگوں میں باپ آئے. اور میں دعا کرتا ہوں تیرے لوگ یتیم نہ رہیں, بلکہ اس شاگردیت میں, اس لینیج میں, اس وراثت میں, اس کنیکشن میں باپ آئیں, اور باپ اس کنیکشن میں تیرے ساتھ لنک ہو جائیں یسوع مسیح کے نام سے, تاکہ وہ تیری تعلیم کو پائیں, تاکہ وہ شخص کو ڈھونڈے, تاکہ وہ شخص کو جانے, اور اپنا باپ, اپنا پورا دھیان, اپنا پورا فوکس لگائیں باپ جو تو نے ان کے لیے شخص رکھا ہے. باپ جب تیرے لوگ باپ دعا کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں, تو باپ اس شخص کو جو تو نے ان کے لیے رکھا ہے ریویل کر باپ. اور میں تجھے دعا کرتا ہوں باپ اپنے بچوں کو اچھے شاگرد بنائیے باپ,
اچھے شاگرد بنائیے باپ, تاکہ باپ ان کی زندگیوں میں بڑا گریسفل کام ہو. اچھے سننے والے باپ, اچھے ماننے والے, اچھے تسلیم کرنے والے, اپنے آپ کو خم کرنے والے باپ. میں تیرا شکر کرتا ہوں ایک ایک جان کے لیے, ایک ایک شخص کے لیے جو تو نے باپ بخشا ہے باپ. آج سے یہ ان چیزوں کو جانے, روحانی باپ کو, روحانی بیٹے ہونے کو جانے, روحانی فرزند ہونے کو جانے. میں تیرے لوگوں کو برکت دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے. آمین, آمین, آمین.